اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ پیچھے والی آیت میں اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید جسے ہم نے نازل کیا ہے مبارکن، یہ بڑی ہی خیر و برکت والی کتاب ہے۔ فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو اور ڈر جاؤ شاید تم پہ رحم کیا جائے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان تقولو، کہیں تم لوگ یہ نہ کہہ دو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ بے شک کتاب کو نازل کیا گیا تھا دو جماعتوں پر، دو فرقوں پر ہم سے پہلے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم تو اس کے پڑھانے سے محض بے خبر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ تم اللہ کے دربار میں یہ بات نہ کر سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو فرقوں پہ نازل ہوئی تھی، ایک یہود اور ایک نصارہ پہ، یعنی تورات اور انجیل، اور ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں آئی تھی، تو اللہ نے آپ پہ قرآن مجید کو نازل فرما دیا ہے۔ اب تم اللہ کے دربار میں یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ ہم سے پہلے دو جماعتوں پہ، دو گروہوں پہ کتاب نازل کی گئی تھی، ہم تو کتاب کی پڑھائی سے بے خبر تھے، ہمارے پاس تو کتاب آئی نہیں۔ تو اللہ نے کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ تمہارا یہ عذر ختم ہو جائے کہ ہم پہ تو کتاب نازل ہی نہیں ہوئی، تو اللہ نے قرآن مجید تم پہ نازل کر دی ہے۔ او تقولو، یا پھر تم یہ بات کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ کاش ہم پہ بھی کتاب نازل ہوتی، لکننا اہدی منہم، تو تحقیق ہم ان سے زیادہ راہ راست پہ ہوتے۔ تو پھر کیا ہے؟ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، بس تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب آ گئی، ایک واضح دلیل آ گئی ہے۔ وہدی ورحمہ، جو رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے اور رحمت کا ذریعہ بھی ہے، یعنی قرآن مجید باعث رحمت بھی ہے اور باعث ہدایت بھی ہے۔ اب تمہارے پاس یہ قرآن مجید آ گیا، لیکن اب تمہارا رویہ کیا ہے؟ فرمایا فمن اظلم، اس شخص سے کون زیادہ ظالم ہو سکتا ہے، کذب بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے، وصدف عنہا، اور اس سے روکتا ہے، لوگوں کو بھی روکتا ہے، خود بھی قرآن مجید کی تکذیب کرتا ہے اور لوگوں کو بھی روکتا ہے۔ تو تمہارا اب کردار یہ ہے، اگر تم پہ کتاب نازل نہ ہوتی تو تم نے ایسی باتیں کرنی تھی کہ ہم پہ تو کتاب ہی نازل نہیں ہوئی، اگر ہم پہ ہوتی تو ہم زیادہ راہ راست پہ ہوتے۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، تو ہم جو نا وہ
سخت سزا دیں گے، سنجزی الذین، ہم سزا دیں گے، الذین ان لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا، جو روکتے ہیں ہماری آیات سے، سوء العذاب، بڑی سخت سزا یعنی بڑا سخت عذاب، بما کانوا یصدفون، ان کے روکنے کے سبب، یعنی ایک تو خود بھی ایمان نہیں لائے اور دوسروں کے لیے بھی انہوں نے دیواریں کھڑی کر دی بیچ میں، اور کمزور لوگوں کو تو ایمان کے قریب ہی نہیں آنے دیے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، یہ لوگ صرف اسی امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، ان کے پاس فرشتے آئیں، او یاتی ربک، یا آپ کا رب ان کے پاس آئے، او یاتی بعض آیات ربک، یا پھر تیرے رب کی کچھ آیات، کچھ نشانیاں ان کے پاس آ جائیں۔ تو یاد رکھ لو، یوم یاتی بعض آیات ربک، جس روز تیرے رب کی بعض نشانیاں آ پہنچیں تو پھر کیا ہوگا؟ لا ينفع نفسا ایمانها، تو نہیں فائدہ دے گا کسی بھی جان کو اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، جو اس وقت نشانی کو دے کر ایمان لائے گا نا، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو گیا نا، توبہ کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا۔ اس وقت جو شخص یہ کہے گا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اس کا ایمان کسی کھاتے میں نہیں ہوگا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہیں لایا، اس کا ایمان ناقابل قبول ہوگا۔ تو نہیں فائدہ دے گا کسی بھی جان کو اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا، کوئی نیک عمل نہ کیا، اب اس وقت اس نے کرنا شروع کیا نیک عمل، تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا اور توبہ کی قبولیت کا اس وقت دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ قل انتظروا، آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ کہ اس بات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تم خود ہی دیکھ لو گے، کہ تمہارے ایمان نہ لانے کا اور قرآن مجید کے ساتھ تمہارا یہ جو رویہ ہے کہ تم خود اس کی آیات کو بھی جھٹلاتے ہو اور لوگوں کو بھی اس پر ایمان لانے سے روکتے ہو۔ کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ تمہارے پاس فرشتے آئیں، یا اللہ خالق کائنات خود تمہارے پاس آئیں، یا اس ذات کی بعض نشانیاں تمہارے پاس آ جائیں؟ تو یاد رکھو، جب اس کی نشانیاں تمہارے پاس آ جائیں گی نا، اس وقت تمہارا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہوگا، اور تم کوئی بھی نیک عمل کرو گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بس تم انتظار کرو، ہم بھی آپ کے منتظر ہیں اور انتظار میں ہیں کہ تمہارے اس رویے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،